اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال بڑا عجیب و غریب ہے، اور سوال یہ ہے کہ سوال ہے کیا، یعنی کہ سوال کیا چیز ہے۔ کسی چیز کے جاننے کی آرزو کرنا، کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرنا، جستجو کرنا، خواہش کرنا، یا کسی چیز میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کے صحیح کوڈ کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور چیزوں کی صرف حیت نہیں ان کی فطرت کے علم کو حاصل کرنا۔ جب یہ آرزو اور یہ خواہش آپ کے اندر وجود پائے تو پھر سوال ابھرتا ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو سوال کہلاتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ واپس کیوں جاؤں گا؟ اس کے بعد مجھ سے کوئی معلومات کی جائے گی یا مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو انسان کو اپنے اللہ کی طرف اس کا منہ موڑ دیتا ہے اور اس کے رخ کا متعین کر دیتا ہے اس کو۔ تو سوال علم کی ماں کا نام ہے۔ آج دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ کسی ایک سوال سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے آج انسان پانی پیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ میرے اندر کی خشکی کو دور کرتا ہے، میرے اندر مجھے طمانینت دیتا ہے، مجھے زندگی دیتا ہے، آخر یہ ہے کیا؟ اور پھر انسان نے پانی کی کھوج کو پایا۔ اسی طرح ہوا ہے، آکسیجن ہے۔ جو چیزیں انسان نہیں جانتا جب ان کو جاننے کی جستجو اور آرزو کرتا ہے تو جو چیز جنم لیتی ہے وہ سوال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا محبت میں درجے ہوتے ہیں؟ کیا درجوں کے بغیر محبت ممکن ہے؟ کیا اللہ کی محبت مخلوق کی محبت سے جوڑی جا سکتی ہے یا برابر ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی اور کے برابر ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کی محبت کسی اور جیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت جیسی کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ محبتوں میں بہت درجے ہیں، اور درجہ بندی خود ان کے رشتوں کی، ایک رشتہ اللہ سے ہے تو اس کی محبت ہے، ایک رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس سے محبت ہے، ایک رشتہ اپنے مرشد سے ہے، اپنے استاد سے ہے تو اس کی محبت ہے، ماں باپ سے ہے تو اس کی محبت ہے، اولاد سے ہے تو اس کی محبت ہے، اپنے کاروبار سے ہے تو اس کی محبت ہے، اپنی عزت سے ہے تو اس کی محبت ہے، اپنے سامان دنیا سے ہے تو اس کی محبت ہے۔ محبتیں کمتی بڑھتی بھی ہوتی رہتی ہیں اور ان میں درجہ بندی بھی ہے۔ اگر درجہ بندی نہ ہو تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ انسان جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، یا مجنون ہے یا فاطر العقل ہے، کیونکہ درجات کے بغیر محبت کا ہونا ادبس ناممکن ہے۔ سوال یہ ہے، کیا کسی چیز کا پسند آنا محبت کہلائے گا یا نہیں؟ اور کیا محبت فطرت ہے یا عادت ہے؟ اور یہ عبادت کیسے بنتی ہے؟ کسی چیز کا پسند آنا بھی یقیناً محبت ہی کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اگر چیز پسند نہ آئے تو اس سے محبت نہیں کی جا سکتی، مگر وہ پسند آنا محبت کہلاتا نہیں ہے، وہ محبت نہیں کہلائے گا، صرف پسندیدگی کا اظہار کہلائے گا۔ محبت اس لیے فطرت ہے کہ جو فاطر ہے، فاطر کہتے ہیں فطرت بنانے والے کو، یعنی کہ پروردگار عالم کو، وہ خود حدیث قدسی ہے کہ جب میرے اندر محبت پیدا ہوئی تو میں نے انسان کو بنایا کہ میں پہچانا جاؤں۔ محبت سب سے بنیادی طور پہ
پروردگار عالم کی سنت ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ آپ کے اندر مخلوق کی محبت کو اللہ نے ایسے بھر دیا، ایسے پرو دیا کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن گئے۔ آپ کا وجود تمام جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی آبادی ہے، جتنی بھی پیداوار ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے لیے محبت ہے۔ تو محبت ہمارے لیے فطرت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ ہر فاتر کا عمل اس کی مخلوق میں ہوتا ہے۔ ہمارا خالق کیونکہ پروردگار عالم ہے، جب اس میں بنیادی طور پہ محبت موجود ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی مخلوق میں محبت رچ بس نہ گئی ہو۔ کوئی انسان کسی جانور، کسی چرند، کسی پرند، کسی درندے، کسی مچھلی، کسی اژدہے، کسی بکری اور کسی بھیڑ کا بچہ پرورش نہیں پا سکتا اگر اللہ نے اس کی ماں اور باپ میں ممتا یعنی کہ محبت نہ بھری ہو۔ انسان کا بچہ ماں گیلے میں سوتی ہے، اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اس کے تھنوں میں، اس کے منہ میں اپنے تھن دیتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ کیا یہ محبت کے بغیر ممکن ہے؟ یہ صرف عادت نہیں ہے، یہ چاہت نہیں ہے، یہ فطرت ہے، اور فطرت سلیم جو ہے اس میں محبت بھری ہوتی ہے۔ جتنے عظیم اولیاء اللہ ہوئے ہیں، یہ گریٹ لوگ ہوئے ہیں، وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور مخلوق کو اللہ کا کنبہ جان کر مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی سروس اور ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، جتے رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کا عمل جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ تو محبت جب آپ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کریں گے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کریں گے، تو یہ عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ سنت الہیہ کا اپنانا عبادت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا عبادت ہے۔ تو یہ عبادت بھی ہے جب آپ اس کو سمجھتے بوجھتے ادا کریں گے محبت کے جذبے کو، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں اپنے سنت، اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی سنت پہ چل رہا ہوں۔ اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ اپنے نفس کو مارو۔ نفس کیسے مرتا ہے اور نفس کو مارنے سے کیا مراد ہے؟ نفس کو مارنے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے۔ نفس کی حالتوں کا ذکر ہے قرآن میں، اس کے مطابق نفس کو ڈیل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کا متحمل شخص یا جو نفس امارہ کا شکار ہو، وہ صرف برائیاں کرتا ہے، خرابیاں کرتا ہے، شیطان کے راستے کا پکا مسافر ہوتا ہے، اور حزب الشیطان کا رکن ہوتا ہے۔ اس حالت کو تبدیل کر کے آگے بڑھتے ہوئے نفس امارہ کو نفس لوامہ میں تبدیل کرنا ہے۔ نفس لوامہ والا شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، مگر شیطان کے راستے کو بھی مکمل طور پر ترک نہیں کرتا۔ یہ ہے نفس لوامہ، اچھائیاں بھی کرنا اور برائیوں کا بھی خوگر رہنا اور عادی رہنا۔ اس کے بعد تیسری حالت ہے جو مثالی ہے، جو اعلیٰ ترین ہے، جس کے لیے اللہ کہتا ہے میں تم سے راضی تو تم مجھ سے راضی۔ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ جب آپ اپنی خواہشوں کو مٹا دیں، شیطان کی خواہش پہ بالکل نہ چلیں، سونے سے جاگنے تک اور جاگنے سے سونے تک، جینے سے مرنے تک اور مرنے سے جینے تک اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں،
اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہیں۔ اولیاء اللہ نے اس کو کہا راضی برضا راضی بقضا، کہ جو تیرے ساتھ قضا گزرے اس پر بھی راضی رہے اور جو تیرے ساتھ بہتری ہو اس پر بھی راضی رہے۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے اس کی تیسری حالت ہے، نفس کو مارنے کا حکم نہیں ہے، نفس ہماری جبلتوں سے متعلق ہے اور جبلتوں کو کوئی انسان نہیں مار سکتا، ہماری قوتوں سے بھی متعلق ہے۔ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، پکڑنا، ان سب کے پیکٹ کا نام نفس ہے۔ آپ ہاتھوں سے کام لیتے ہیں، نفس کو مارنے کا مطلب ہے کہ اس سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ زبان سے کام لیتے ہیں، نہ حرام کھائیں گے، نہ حرام گفتگو کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ تہمت لگائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے۔ آنکھوں سے برائیاں نہیں دیکھیں گے، کانوں سے غیر اخلاقی آوازیں نہیں سنیں گے، قدموں سے بری جگہ چل کے نہیں جائیں گے۔ جب آپ اس کے مطابق چلیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ آپ نفس مطمئنہ میں ضرور داخل ہوں گے، اور جو اس کو یہ کہتے ہیں کہ نفس کو مارو، وہ ٹارگٹ آپ اچیو کر لیں گے۔